جن لوگوں نے اس پروگرام کو شروع کیا ان میں سے کئی لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اکثر لوگ اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا جو دامے درمے سخنے کسی بھی طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ سپورٹیو ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے چیزیں پڑی ہیں، پروجیکٹر سے لے کے شیٹ تک، لیپ ٹاپ سے لے کے اس کی تیاری تک، اس کی ڈیزائننگ سے لے کے یہ سارا ماحول بنانے تک، اس کے اندر میں اکیلا شامل نہیں ہوں۔ اس کے اندر کئی ایسے ہاتھ شامل ہیں جو نہ تو سامنے آنا چاہتے ہیں اور نہ ان کو اس تعریف کا شوق ہے، لیکن وہ چھپ کے پیچھے ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان سارے انتظامات اور انصرامات کو وہ آپ تک ایک انتہائی خوبصورت اور انتہائی انفارمیٹیو چیز پہنچانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان سب کے ان معاملات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسری تمہیدی طور پر بات یہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے سننے میں بھی ملیں، میں نے کہا وہ میں پہلے آپ تک بات پہنچا دوں اس سے پہلے کہ ہم کلاس کی طرف آئیں۔ ایک چیز اکثر بیشتر سننے کو ملتی ہے کہ وہی پرانی باتیں ہیں۔ کس کی ہیں؟ یعنی یہ پرانی باتیں کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں دیکھیں، دین ایک دائرے کا نام ہے، وہ کوئی انوینشن نہیں ہے، کوئی سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ آئے دن کوئی تھیوری چینج ہوئی ہے، آئے دن کوئی نیا تجربہ ہوا ہے، اس کے اسباق، اس کے معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اب اس دفعہ جو کلاس ہوگی اس کے اندر آپ کے لیے یہ چیز ہوگی نئی جو پچھلی دفعہ نہیں تھی۔ بھئی وضو کے مسائل ہوں گے تو وضو کے لیے وہی چیزیں دھونی پڑیں گی جو پہلے دھوئی تھی۔ اب اس کے لیے کیا لے کے آئے ہم نے؟ سیرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم آپ کو وہی بتائیں گے جو ہے۔ اب نیا تو کچھ نہیں لا سکتے۔ ہاں، آپ کے لیے یہ بات ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کلاس میں صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ کسی کو ساتھ لے کے آئے ہیں، شاید آپ کو پتا ہے کسی دوسرے کو نہیں پتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکرار ہمیشہ جو ہوتا ہے کسی چیز کا جو تکرار ہوتا ہے اس سے چیزیں محفوظ ہوتی ہیں ذہن میں اور محبت بڑھتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر کائنات کی سب سے محبوب ترین شخصیت کا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر چاہے جتنی بار مرضی کریں، صفات تو وہی ہوتی ہیں۔ بار بار ذکر کرنے سے محبوب کی محبت بڑھتی ہے نا بھائی۔ تو جو چیزیں بیان کی جائیں گی وہ سیم ہیں، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک کوشش کی کہ دیکھیں ابھی جدت کا زمانہ ہے اور نئی چیزیں ہیں، نئے وسائل کا انتخاب کر کے سیرت کا دورہ ہے اور ربیع الاول ہے، تو ہم اپنا حصہ ڈالتے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھتے جائیں جو شاید کئیوں کو نہیں پتا، اور اس کا عنوان تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے لیل و نہار کس طرح گزارتے تھے۔ ایک بات کو اور یاد رکھیں، یہ ساری زندگی کے تمام ایام کا اور دن کی ساری روٹین کا احاطہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، میجورٹی اور اکثر چیزوں کا احاطہ ہے۔ اگر میں اس کو شامل کرنا لگوں تو شاید 3-4 گھنٹے کی کلاس چاہیے کہ کب کیا کرتے تھے، اس وقت کیا پڑھتے تھے، اس کے وقت کے اذکار کیا تھے، اس کا طریقہ کیا۔ تو ہم نے بس ایک کوشش کی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں یہ بات واقعی سچ ہے کہ وہ لوگ بابرکت تھے اور وہ لوگ اللہ کے ہاں کمال تھے جن کو وہ دور نصیب ہوا ہے۔ چاہتا شاید ہر کوئی ہے، لیکن شاید ہر کوئی نہ تو اس قابل ہے نہ اتنے جوگا ہے
یقیناً شاید ہمارا ایمان ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، اور شاید ہم اس دور میں ہوتے تو آج کا ہمارا ایمان بتاتا ہے کہ ہم اتنے جوگے بھی نہیں تھے کہ جو مصائب انہوں نے برداشت کیے وہ ہم کر سکتے۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس دور میں لے کے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور آپ علیہ السلام کی شام کیسے ہوتی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر ہوتا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز ہو جاتا تھا، جب صبح فجر طلوع ہوتی تھی، اذان فجر سے پہلے رات کے آخری پہر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگ جایا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس طرف آ جائیں گے تو آپ کو صحیح نظر آئے گا، یا یہاں پہ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ اگر صحیح نظر آ رہا ہے تو بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ سامنے رہیں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ نہیں، تو میں آگے آگے آؤں گا تو آپ پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ میں نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر جاگ جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی، سب سے پہلا کلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوتا وہ ہوتا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری۔ آپ علیہ السلام اٹھنے کی دعا پڑھتے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث سے کئی دعائیں ثابت ہیں، ایک دعا یہ ہے، اور دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، اس ذات کی تعریف جس نے میرے جسم کو صحیح سلامت رکھا ہے، نہیں تو کتنے ہی سوتے ہیں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، یا اٹھ پاتے نہیں ہیں، جسم مفلوج ہو جاتا ہے، بیماری میں صبح کرتے ہیں، رات کو ٹھیک سویا تھا، صبح شاید جاگ ہی نہ سکے، اللہ نے مجھے صحیح سلامت جسامت دی اور جگا دیا، ورد علی روحی، رات کو اللہ نے سوتے وقت روح کو قبض کیا، اب اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے میری روح کو لوٹایا، وأذن لی بذکرہ، اور سب سے پہلا کلمہ میری زبان پر وہ اپنی تعریف کا جاری کیا، اس ذات کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ توفیق دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کا آغاز ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس آخری پہر میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ تہجد کی تیاری کرتے، مسواک کا اہتمام ہوتا، اور آپ علیہ السلام کثرت سے مسواک کرتے، مسواک آپ علیہ السلام کثرت سے کرتے۔ عام روٹین میں جو حالات ہیں وہ تو سب کو پتہ ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کون کون سے خاص موقعوں پر مسواک کا اہتمام کرتے؟ جی ہاں جی، نماز سے پہلے، یہ تو معروف ہے، وضو کے وقت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے بدأ بالسواک، سب سے پہلے آپ علیہ السلام مسواک کرتے۔ نفاست دیکھیں، آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، سب سے پہلے مسواک۔ جی، اور سونے سے پہلے ہم مسواک کرتے، اٹھنے کے بعد فوراً مسواک کرتے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جب آپ علیہ السلام کثرت سے مسواک کا اہتمام۔ اللہ کے سامنے قیام، اور آپ علیہ السلام قیام اتنا کرتے کہ بعض اوقات پاؤں مبارک سو جاتے، اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام 11 رکعتوں پر مشتمل ہوتا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، واضح ہے، صاف ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ آپ علیہ السلام رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، جس کے اندر 3 وتر شامل ہوتے اور 8 رکعت تہجد شامل ہوتی۔ دوران قیام آپ علیہ السلام کی عجیب سی کیفیت ہوتی کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں سو رہی ہوتی، اور اس وجہ سے کہ میں جاگ نہ جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو تلاوت کے دوران جب اللہ کی رحمت یا عذاب اور ان چیزوں کا ذکر آتا تو وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا، اور بعض دفعہ آپ علیہ السلام رونے کی کیفیت کو اپنے منہ کو دبا کے اندر سینے میں دبا لیتے، اور اس وجہ سے مجھے محسوس ہو جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونا چاہتے ہیں لیکن میرے جاگنے کے ڈر سے رو نہیں رہے، اور آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا، اور یہ آپ علیہ السلام کی کیفیت ہوتی۔ امی عائشہ پاس ہی ہوتی۔ آپ علیہ السلام کے اس اضطراب کو اور لمبے قیام کو دیکھ کے امی عائشہ نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اتنا لمبا قیام کہ بعض دفعہ صبح تک آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں،
آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، اگلے بھی پچھلے بھی، پھر اتنا لمبا قیام کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں پھر اس کا شکر نہ کروں؟ ہمارے ہاں جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی بس جیسے ہمارے معاشرے میں سید خاندان کہتے ہیں، چونکہ سید خاندان ہے سب کچھ اپنے، جنت اپنی ہے جی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم معاف تو کیے ہیں، پھر جس نے معاف کیے ہیں اس کا شکر نہ ادا کروں، جتنا بھی کروں کم ہے اس نعمت پر۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی کیفیت۔ اگر آپ علیہ السلام کے تہجد کا اور قیام کی مقدار کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ ففتح بالبقرہ۔ حذیفہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کھڑے تھے تہجد میں تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، تو میں بھی جا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی فافتتح البقرہ، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کر۔ کہتے ہیں فقلت یرکع عند المئہ، اب مجھے پتا تھا کہ سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے، میں نے کہا سورہ بقرہ شروع کی ہے، ایسا تھوڑی نہ ساری پڑھ دیں گے، 100 آیتیں پڑھیں گے رکوع کر دیں گے، اور جیسے 100 آیتیں ہوئی فمضا، آپ علیہ السلام آگے پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا 200 پڑھ کے رکوع کر دیں گے، 200 گزر گئی، میں نے کہا چلیں اب اس کے بعد بقرہ مکمل کر لیں گے، 286 رکھتے ہیں آتے ہیں، خیر اس کے بعد۔ حذیفہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کر دی اور ساتھ ہی سورہ النساء شروع کر دی۔ میں نے کہا 100 آیتیں پڑھ لیں گے اس کے بھی، آپ نے سورہ النساء بھی ساری پڑھ دی، یہ ایک رکعت کی بات ہے، اور ساتھ ہی آل عمران شروع کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک رکعت میں ہی آل عمران بھی ساری پڑھ دی۔ یہ آپ علیہ السلام کی ایک رکعت، ایک رکعت کتنے پارے بنتے ہیں آپ سب؟ نساء تک 4 پارے ایک رکعت۔ پھر آپ ایسے نہ سمجھے کہ شبینہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا رسول پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں قرآن، یعنی حق ادا کر رہے ہیں تلاوت کا، اور 4 پارے آپ علیہ السلام نے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے ایک ہی رکعت میں پڑھے۔ ہاں مناجات کا ایک منفرد انداز بھی ملتا ہے، آپ دیکھیں اصل مقصد بہت زیادہ تلاوت نہیں ہے، اصل مقصد ہے کسی چیز کا فہم ہونا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حذیفہ سے بھی روایت ہے، آپ علیہ السلام جب بھی قرآن پڑھتے، جب کوئی رحمت والی آیت آتی نا تو اللہ کے رسول تھوڑی دیر رکتے اور اللہ سے سوال کرتے اللہ مجھے یہ دے دے۔ جنت کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے لیے بنائے، تو اللہ کے رسول رکتے، کہتے اللہ مجھے جنت دے دے۔ جہاں جہنم کا تذکرہ آتا اللہ کے رسول رکتے اور فرماتے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ تو اس طرح کر کے آپ علیہ السلام تلاوت کے دوران کرتے۔ اصل چیز تو فہم ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت ملتی ہے مزیدار، دیکھیں ابو ذر کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددها، میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات قیام کیا۔ حذیفہ نے کیا تو کتنا پڑھا؟ 4 پڑھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دفعہ قیام میں کھڑا ہوا، آپ علیہ السلام رات سے لے کے صبح تک صرف ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ جانتے ہو آیت کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اللہ تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی، معاف کر دے تو تجھے کس نے پوچھنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھے گا نا ہاں بھائی تم جا کے کہتے رہے ان کو کہ میری عبادت کرو، وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا، تو بہتر جانتا ہے، ہاں رہا معاملہ تیرے عذاب کا، تو ان کو عذاب دے دے، بندے تو تیرے ہی ہیں، کر کے گناہ آئے ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ہاں تو معاف کر دے، تجھے کس نے پوچھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں، معاف کر دے تو تجھے کس نے پوچھنا ہے۔ اور ساری رات آپ علیہ السلام اس ایک آیت کے اوپر ساری رات ہی قیام اسی پہ کیا۔ تو یہ ایک انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
فجر سے کچھ دیر پہلے آپ علیہ السلام اگر وقت ملتا تو آپ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے، مناجات کرتے، اللہ کی آیات پہ غور فکر کرتے، اور فجر سے کچھ دیر پہلے آپ علیہ السلام دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے فارغ ہوتے، اگر اذان میں تھوڑا وقت ہوتا تو آپ علیہ السلام بستر پر لیٹتے، اور بعض دفعہ آپ کی آنکھیں بند بھی ہوتی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور آپ علیہ السلام مسجد کی طرف نکل جاتے، اور آپ وہاں سے اٹھتے اور کہتے اصبحنا واصبح الملک للہ، یہ آپ علیہ السلام دعا پڑھتے۔ پھر جب اذان ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 رکعتیں جو فجر کی ہیں، آپ علیہ السلام اپنے گھر میں پڑھ کے نکلتے، اور آپ نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کائنات کے اندر اب تک جو کچھ بنایا گیا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا خزانوں سمیت، ان کو ایک طرف رکھا جائے، اور فجر کی یہ 2 سنتیں ایک طرف رکھی جائیں تو یہ 2 سنتیں اللہ کو ان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے تو حادی کی، کہتے ہیں رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن، میں ایک پورا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہا، اندازہ لگاتا رہا کہ اللہ کے رسول فجر کی 2 سنتوں میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں ہمیشہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے نکلتے، گھر سے نکلتے ہوئے آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، آپ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ دعا پڑھ کے آپ علیہ السلام مسجد کی طرف نکلتے۔ نماز فجر کی ادائیگی ہوتی، بلال اقامت کہتے، آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے، عمومی طور پر ایک رکعت میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کی طرف پرنور چہرے سے متوجہ ہو جاتے، یعنی آپ علیہ السلام چہرہ مبارک پھیر کے صحابہ کی طرف کر لیتے، طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، اور آپ فرماتے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی وہ بندہ حج اور عمرے کا ثواب لے کے وہاں سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کرتے، آپ تب تک وہاں بیٹھے رہتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ہاں، نماز فجر کے بعد آپ علیہ السلام جب تک نماز فجر کے بعد آپ بیٹھتے اس دوران آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے گفتگو بھی فرماتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں، سب سے زیادہ پروٹوکول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی آپ یہ حساب لگا لیں کہ ابو بکر اور عمر جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیبت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس کی ایک جھلک آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی کہ کسی ایک صحابی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے شمائل ثابت نہیں ہیں سوائے ام معبد کے، وہ جو سفر میں ہجرت کے دن آپ کو ملی تھی ایک بی بی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ شمائل ترمذی ایک پوری کتاب ہے، امام ترمذی نے لکھی، اس کے اندر کسی نے آنکھ کی بات کی ہے، کسی نے ناک کی بات کی ہے، کسی نے چہرے مبارک کی بات کی ہے، کسی نے داڑھی مبارک کی بات کی ہے، کسی نے زلفوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کندھے اس طرح کے تھے، کسی نے کہا قد اس طرح کا تھا، کسی نے سارے کی ساری شباہت کسی ایک صحابی سے منقول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہیبت کی وجہ سے کسی صحابی نے آپ علیہ السلام کو چہرہ بھر کے نظر بھر کے دیکھے ہی نہیں۔ اس کے باوجود، اتنے پروٹوکول کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ رویہ اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کرتے، گفتگو کرتے، اور صحابہ بے تکلف بھی ہوتے، وہ آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ صحابہ کی تربیت فرماتے، خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ یہ وہ وقت تھا آپ علیہ السلام خود پوچھتے، ہاں بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے مجھے بتائیں، میں اس کی تعبیر بتاؤں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کی بھی تعبیر فجر کے بعد بتاتے۔ ہاں، کسی کا کوئی شکوہ ہوتا تو شکوے بھی آپ علیہ السلام اسی وقت سنتے، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اگر رات کو کوئی وحی آئی ہوتی تو وہ بھی نماز فجر کے بعد یہ لوگوں کو بتاتے، جیسے وہ 3 غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ
رات کو وحی نازل ہوئی اور فجر کے بعد آپ علیہ السلام نے اس وحی کے بارے میں بتایا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ مجلس کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا ہاں بہت زیادہ۔ یعنی پوچھنے والے نے تعجب کا اظہار کیا کہ جس شخصیت کا اتنا پروٹوکول ہے کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے؟ جو یہ تو کوئی بات نہیں، عام سی بات ہے۔ ہاں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ علیہ السلام کے اندر وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ والی کوئی بات شامل نہیں تھی، آپ گھل مل جاتے تھے۔ آپ تو جس جگہ نماز فجر پڑھتے تھے طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے، سورج طلوع ہوتا تو آپ وہاں سے اٹھتے، صحابہ کرام آپ سے باتیں کرتے رہتے، پھر ایام جاہلیت کا تذکرہ بھی کرتے، اور ان باتوں پر آپ علیہ السلام مسکراتے رہتے۔ یعنی وہ بیٹھ کے اپنی باتیں کرتے، جب میں جاہل تھا، جب میں مشرک تھا، جب میں فلاں، ایک دفعہ ایسے ہوا۔ اللہ کے رسول وہ باتیں سنتے اور مسکراتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ضرب تھا۔ طلوع آفتاب اور آفتاب نبوت، نماز ضحیٰ کا آپ علیہ السلام اہتمام کرتے۔ جیسے ہی سورج اوپر ہوتا 2 سے 8 رکعت ثابت ہیں، اللہ کے رسول نے 2 سے لے کے 8 رکعت تک۔ اور یہ جو ضحیٰ، چاس، اشراق، یہ ایک ہی نماز کے نام ہے، تو آپ علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت معاذہ ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا کہ آپ ضحیٰ کی نماز کے کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ کہنے لگے 4 رکعت، اور اس سے زیادہ جتنی چاہتے آپ علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دوران مدینہ منورہ کے رہائشیوں کے خادم اپنے پانی کے برتن وغیرہ لے آتے جن میں پانی بھی ہوتا۔ جو بھی برتن آپ کے پاس لایا جاتا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے، کبھی سخت سردی میں بھی لایا جاتا تو آپ اپنا ہاتھ ڈال دیتے۔ یہ پانی جو لایا جاتا تھا یہ برکت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور آپ علیہ السلام کی باقیات وہ متبرک ہیں۔ اگر کہیں سے آج کل جو پاکستان اور جتنی دنیا کے اندر متبرکات ہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہی کی ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پاکستان میں بادشاہی مسجد کے اوپر بھی پڑی ہیں، ترکی میں بھی پڑی ہیں، اور پتہ نہیں کن کن ممالک میں پڑی ہیں۔ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ نہیں پتا، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ بال ہیں، چاہے وہ ناخن مبارک ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، وہ متبرک ہیں، ایک انسان اس سے تبرک حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو غلام تھے یا جو لوگ تھے، اگر کسی کوئی بچہ بیمار ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا، یا اپنے گھر میں پینے کے لیے پانی استعمال کرتے، یہ صبح فجر کے بعد ایک ڈول میں یا ایک گلاس میں پانی لیتے، آپ علیہ السلام کے پاس آتے، آپ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالتے برکت کے لیے، اور یہ واپس لے جاتے۔ اور یہاں ایک بات مزید ذکر کی گئی ہے، کبھی سخت سردی کے اندر بھی ٹھنڈا پانی لایا جاتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے لے جاؤ ٹھنڈ بہت ہے، یا تو سلام لینے سے کتراتے ہیں، حضرت منہ سے سلام کر لیں ٹھنڈ بہت ہے، اور اللہ کے رسول پانی میں ہاتھ رکھ رہے ہیں، بھائی لے جاؤ مبارک پانی ہے لے جاؤ، تو آپ علیہ السلام نے کبھی نہ نہیں کی۔ تو یہ بھی معاملہ اسی وقت ہوا کرتا تھا۔ نماز ضحیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور کھانے کے بارے میں پوچھتے، کچھ مل جاتا تو تناول فرماتے ناشتے کے بارے میں، اور یہی وہ وقت تھا عام طور پہ نبوی زمانے کے اندر جو ناشتے کا وقت تھا اشراق کے بعد۔ ہاں کھانے کے وقت آپ علیہ السلام چند باتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، یہ اور ایک انگوٹھا۔ 3 انگلی سے کیوں؟ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، 3 انگلیوں سے شاید کھانے کا کی یہ حکمت ہے کہ ایک تو اس میں کھانا کم آتا ہے، نوالا چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ چھوٹا نوالا اور آہستہ آہستہ کھانا کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، دل چاہا کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ یہاں اس حدیث میں 2 باتیں ذکر ہیں، ایک عیب نہیں نکالا، دوسرا دل چاہا تو کھایا ورنہ چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اگر کھانا پسند نہیں آیا یا دل نہیں کر رہا تو آپ نے عیب تو نہیں نکالا لیکن چھوڑ دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے معاملے میں انتہائی باذوق تھے، بلکہ کھانے کے معاملے میں نہیں، لباس، خوشبو اور غذا کے بارے میں، حتیٰ کہ سواریوں کے بارے میں، ہر چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے یا ایک انسان کی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں انتہائی باذوق واقع ہوئے۔ ایسا قطعاً نہیں تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا سر جو مل جائے کھا لینا چاہیے، نہیں،
اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں دل چاہا تو کھایا, نہیں چاہا تو کہا میں نہیں کھاتا. ہاں عیب نہیں نکالا اس میں, یہ ہے یہ ہے یہ ہے. خالد بن ولید کے پاس آپ گئے, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ ایک نا صحرا کا ضب نام کا جانور ہے, یہ صحرا کا شکار ہے, تو یہ بنایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چونکہ مدینے میں نہیں ہوتا میں نہیں کھانا چاہتا, تم کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ. آپ نے نہیں کھایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کھانا اگر آ جائے اور آپ کو پسند نہ آئے اور آپ کو یہ کہا جائے اللہ کے رسول کھا لیتے تھے تو انہیں کہیں نہیں کھاتے تھے. جو دل چاہے وہ کھا لے, جو نہیں چاہ رہا عیب نہ نکالیں, چھوڑ سکتے ہیں. کھانے کے بعد آپ علیہ السلام انگلیاں چاٹ لیتے تھے, صاف نہیں کرتے تھے. آپ فرماتے تھے میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, آپ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے, اور اس میں بھی آپ علیہ السلام ایک گھٹنا کھڑا رکھتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاید یہ معاملہ اس لیے تھا کہ انسان جتنا کمفرٹیبل زون میں کھانا کھاتا ہے اتنا زیادہ کھاتا ہے, اور آپ اگر ایک گھٹنا کھڑا کر کے اور زمین پر بیٹھ کے بغیر ٹیک لگائے کھائیں گے تو آپ انکمفرٹیبل رہیں گے. اور یقین مانے اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ بہت جلدی سیر ہو جائیں گے اور کھانا اتنا زیادہ نہیں کھا پائیں گے جتنا آپ کمفرٹیبل زون میں کھاتے ہیں. اور یہ حکمت ہے, اللہ کے رسول اسی طرح کھانا کھاتے ہیں. اور آپ فرماتے تھے آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد. بھئی اللہ کا بندہ ہوں, بندوں کی طرح بیٹھوں گا, میں تھوڑی نہ بادشاہ ہوں. اسی طرح بیٹھتا ہوں, اسی طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں, بندے کھاتے ہیں. اور یہ آپ علیہ السلام کی کمال عاجزی. ہاں کھانے کو مل جاتا تو ٹھیک ہے. تو امی عائشہ کے پاس بعض دفعہ آپ آتے, عائشہ کچھ کھانے کو ہے, امی عائشہ ہوتا تو دے دیتی. اگر کہتی ہیں یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں, تو آپ فرماتے چلیں پھر آج روزہ رکھ لیتے ہیں. لہٰذا یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے, صبح بھی نیت کی جا سکتی. دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ روزے کے لیے سحری کھانا افضل ہے, لازمی نہیں ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. نوٹ, ناشتہ طلوع آفتاب کے فوری بعد نہیں بلکہ کچھ تاخیر سے ہوتا تھا, کیونکہ اگر ضحیٰ کی نماز کے بعد فوری ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی تو سیدہ جویریہ کو مصلی کی بجائے چولہے کے پاس ہونا چاہیے تھا. ہاں ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے فجر کی نماز کے بعد, سیدھا حضرت جویریہ کے گھر گئے. تو گھر پہنچے تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہا آپ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہیں, یعنی فجر پھر اس کے بعد اشراق اور ابھی تک؟ کہا جی اصلا میں اللہ کا ذکر کر رہی. تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمات کہے ہیں, صرف 4, اور وہ 4 کلمات جتنا تم نے ابھی تک سارا ذکر کر لیا نا اس کے ساتھ جوڑے جائیں تو وہ وزنی ہیں, یعنی وہ اذکار کرو جو جامع ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں, آپ نے جتنا ذکر کیا اس سے زیادہ وزنی ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے آتے یہ نہیں کہا ناشتہ نہیں بنایا, نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو پورا موقع دیتے اللہ کی عبادت کرنے کا, مصلی پہ بیٹھنے کا. لہٰذا یہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے ثابت. ناشتے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی تمام ازواج کے گھروں میں تشریف لے جاتے, کیونکہ آپ علیہ السلام کی 1 سے زائد بیویاں تھیں, یعنی آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں, اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو 9 آپ کے نکاح میں موجود تھی. اور آپ علیہ السلام انتہائی عادل تھے, اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ بابرکت ہے تو کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ ان کے گھر میں آئیں اور ٹائم سپینڈ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت ہر ایک کو میسر کرتے, اور چونکہ آپ ایک بحثیت خامند, آپ کا حق بھی بنتا تھا, لہٰذا آپ علیہ السلام ہر ایک کے گھر میں تشریف لے جاتے. اور یہ وقت اکثر و بیشتر ناشتے کے بعد اشراق کے بعد کا ہوتا, اور اسی وقت میں آپ علیہ السلام ہر ایک کے پاس کچھ وقت گزارتے, ان کی حاجات پوری کرتے, یعنی جاتے تھوڑی دیر بیٹھتے, ہاں بھی کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے, رات اچھی گزری, ابھی کوئی کام وام ہے, کوئی چیز لانے والی ہے, اگر کوئی میرے ذمہ ہے تو مجھے بتائیں, پھر اگلے گھر, پھر اگلے گھر, پھر اگلے گھر, ایسے کر کے. ہاں اگر کوئی بکری ہے تو آپ 2 دیتے. امی عائشہ سے پوچھا گیا اما کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہلہ, اللہ کے رسول رسول ہیں نا, رسول ہیں, تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو گھر میں بھائی وہ خامند ہیں, رسول ہیں لیکن رسول خامند بھی ہے. تو امی عائشہ نے فرمایا بھائی اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, کان یکون فی محنتی یعنی خدمت اہلہ,
اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملت کرتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو چلے جاتے. یعنی یہ کوئی عام سی بات ہے. اور دوسری روایت میں کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ, تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں. یفلی ثوبہ, بعض دفعہ اپنا کپڑا کوئی مل جاتا, میں مصروف ہوں تو اپنا کپڑا لے کے اس کو صاف کر لیتے, جوتا ٹوٹا ہوا وہ گانڈ دیتے, بکری کھڑی ہے دودھ دو دیتے, کوئی چیز صفائی کرنے میں وہ کر, یعنی گھر میں وہ خاوند ہیں اور ہمیں وہ خاوند کی طرح ٹریٹ کرتے, نہ کہ وہاں جا کے وہ پروٹوکول ہوتا. اور یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا انتہائی خوبصورت پہلو. اور ہمارے ہاں چودھری صاحب امیر ہیں تبلیغی جماعت کے اور ان کا ٹیکہ کار میں ہیں. بھئی آپ تبلیغی جماعت کے امیر ہیں, گھر میں آپ خامند ہیں, ہاں لہذا خامند کی طرح رہیں. آپ اللہ کے رسول سے بڑے پروٹوکول والے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اگر یہ رویہ ہے تو آپ کا بھی ویسا ہونا چاہیے. یہ جو بابرکت وقت ہے اشراق کا, اشراق کے بعد کا, اسی وقت آپ علیہ السلام کے بعد اکثر و بیشتر وفود ملاقات کے لیے آتے. آپ جنگوں کے لیے جو لشکر روانہ کرتے اسی وقت ہوتے. بہرحال عہد نبوی کا یہ معمول سامنے آتا ہے کہ وہ ناشتے سے لے کر زوال تک کے وقت میں روزانہ کے آنے جانے کے اور ضروری کام نپٹا لیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام صحابہ کی خبرگیری بھی اسی وقت میں کرتے تھے اور امت کی خیر خواہی بھی اسی دوران اگر کوئی ضروری امر لاحق ہوتا تو لوگوں کو جمع فرماتے اور آگاہ فرما دیا کرتے. یعنی جیسے بعض دفعہ کوئی لشکر آ گیا تو آپ اکٹھا کرتے, کسی جنگ کی خبر ملی ہے تو آپ اکٹھا کرتے, کوئی واضح و نصیحت کرنے کا موقع آ جاتا بھائی یہ معاملہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام اکٹھا کرتے اور فرماتے بھائی یہ معاملہ ہے. تو اس وقت میں یہ معاملات بھی آپ علیہ السلام رکھتے. چونکہ آپ علیہ السلام کا صحابہ کے ساتھ ایک تعلق تھا اور ان کے ساتھ تذکیر اور ترغیب کے معاملات چلتے تھے, تو آپ علیہ السلام کا ایک جھلک ہے صرف کہ آپ علیہ السلام اپنے دوستوں میں اور صحابہ میں کیسے تھے. آپ علیہ السلام انتہائی بے تکلف تھے. میں نے شروع میں بات کی, بے تکلف تھے. اس کی ایک مثال یہ ہے, حضرت ظاہر بن حرام دیہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یہ ایک صحابی تھے, دیہاتی تھے, پینڈو تھے. جب بھی اللہ کے رسول کے پاس مدینے آیا کرتے نا تو وہاں سے کچھ سبزیاں, کچھ پھل, کوئی گھی مکھن, اس طرح کی چیزیں اللہ کے رسول کے لیے لے آتے تحفے میں. اور چونکہ یہ دیہات سے آتے تھے تو یہاں آ کے شہر میں یہ کچھ اپنی تجارت بھی کیا کرتے تھے, کچھ چیزیں زیادہ لے آتے پھر مدینے کا بازار میں جا کے وہ بیچ بھی دیتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ظاہر آیا تو آپ علیہ السلام بازار کا چکر لگا رہے تھے تو دیکھا ظاہر اپنا سامان بیچ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اس کو ہاتھوں سمیت پکڑ کے پیچھے سے دبا لیا اور وہ کہہ رہے کون ہے بھائی, کون ہے بھائی, کون ہے. اسے نظر نہیں آ رہے آپ علیہ السلام, وہ ادھر دیکھتے تو آپ ادھر ہو جاتے ہیں. اب یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ساتھ؟ ایسے صحابی کے ساتھ جس کا نام بھی شاید آپ نے پہلی بار سنا ہے, جو مدینے کا رہائشی بھی نہیں ہے. اتنے بے تکلف اور اتنے اعلی اخلاق کا کون ہے, کون ہے؟ آپ کے سامنے اونچی سے آواز لگائی, من یشتری ھذا العبد, بھائی میں غلام بیچنا چاہتا ہوں, کون خریدے گا؟ تو آواز آئی تو دیکھا اچھا اللہ کے رسول ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکمے کا آپ کو کیا ملے گا, اس کا کاکھ نہیں کس نے دینا, یہ بڑا سستا بندہ ہے. آپ نے کہا نہیں, تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ آپ نے السلام کا کمال اخلاق. ایسے انسان کے ساتھ جو گاؤں سے آیا بیچارہ, وہ کیا محسوس کرے گا کہ اللہ کے رسول کا سینہ میری کمر کے ساتھ لگا اور اللہ کے رسول کا یہ اخلاق میرے ساتھ. اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اپناتے تھے. اچھا, جیسے آپ صحابہ کے ساتھ بے تکلف تھے نا, تو صحابہ بھی بعض دفعہ آپ کے ساتھ بے تکلف ہوتے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ان رجلا کان یلقب حماران, ایک بندہ تھا اس کا لقب حمار, حمار اسے کہتے تھے. کان یہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العقۃ من السمر والعقۃ من العسل. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے نا ایک برتن میں گھی لیا ہوا اور ایک میں شہد لیا ہوا, اللہ کے رسول کے پاس لا کے رکھا. کہا اللہ کے رسول یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. کہا اچھا. پیچھے ایک بندہ آ گیا, وہ بھائی
اس کے پیسے تو دے جا. وہ کہتا ہے ہاں جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ آپ نے سامان خریدا اللہ کے بندے، اس کے پیسے. تو وہ سامنے جا کے اللہ کے رسول کہتا ہے حضرت وہ جو میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں اس کے پیسے میں نے کوئی نہیں دیے، تو اس کو پیسے بھی دے دیں. اللہ کے رسول مسکرا پڑے، کہا اس کو پیسے دے دو بھائی، بے تکلفی. کہا رسول اللہ لے کے آپ کے لیے آیا ہوں، پیسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو پیسے بھی آپ ہی دے دیں، میں ویسے آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. تو یہ بے تکلفی ہے صحابہ کی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ. اور آپ علیہ السلام مسکرا پڑے اور آپ نے کہا ہاں بھائی اسے دے دو. یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو نقطہ ہے، دیکھیں بعض دفعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ذکر کرتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسی چٹائی پر سو رہے تھے کہ جسم پر نشان پڑ گئے، آپ علیہ السلام کے گھر میں 3 دن تک فاقہ رہتا اور فلاں فلاں. اس سے معاشرے میں ایک ایسا تاثر جاتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. نعوذ باللہ من ذالک، حاشا وکلا. میرے بھائی ایسا قطعاً نہیں تھا، قطعاً ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت تھے. آپ علیہ السلام کو دنیا چاہیے نہیں تھی، غریب نہیں تھے. بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ذاتی اس وقت کی سب سے بہترین سواریاں موجود تھیں، اور ایک نہیں 4 ذاتی. غریب کہاں تھے؟ فقیر ہونا الگ بات ہے، بے نیاز ہونا الگ بات ہے. یہ حدیث سنیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، اور مال اتنا زیادہ آیا کہ اس سے پہلے کبھی اللہ کے رسول کو اتنا مال نہیں کہیں سے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے مسجد میں پھینک دو. مسجد کے صحن میں جب وہ مال ڈالا گیا تو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ ولم یلتفت الیہ. ادھر سے اذان کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول نے مال کو دیکھا ہی نہیں، نماز کے لیے چلے گئے. ہاں یہ سارا مال کس کا تھا؟ آپ حاکم وقت ہیں، آپ رسول ہیں، یہ سارا آپ کے لیے آیا، آپ نے تقسیم کرنا ہے. گھر لے جائیں، بیوی بچوں کو دیں، خود استعمال کریں، حلال ہے، جائز ہے، آپ ہی کے لیے نکالا گیا. صحابہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھے ہی نہیں. جب واپس آئے نماز سے فجلس الیہ فکان یری احدا الا اعطا، اس کے مال کے پاس بیٹھے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جو بھی بندہ نظر آیا نا، اللہ کے رسول نے بلا کہا ہاں بھی اٹھا لو، تم بھی اٹھا لو. تمہیں کوئی بندہ ایسا نہیں بچا جس کو اللہ کے رسول نے مال نہیں دیا، نہیں دیکھا فقیر ہے غنی، کہا لیتے جاؤ بھائی، لے اٹھاؤ 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 بھائی اٹھاؤ. اتنے میں حضرت عباس آئے، جو بات میں کر رہا ہوں. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا، اپنے بھائی عقیل کا بھی دیا تھا، مجھے مال دے دیں، تھوڑا سا زیادہ دے دیں. آپ نے فرمایا لے لو. صحابی کہتے ہیں آپ نے چادر بچھائی، اس کے اوپر مال ڈالا، ڈالتے 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 اب اسے اٹھایا تو اتنا مال تھا کہ اٹھائے ہی نہ جائے. آپ نے کہا یا رسول اللہ کسی کو کہ مجھے اٹھوا دے. آپ نے فرمایا نہ. کہا آپ ہی اٹھا دیں. کہا نہ، خود اٹھائیں. اب دوبارہ کوشش کی، اٹھایا نہیں جا رہا، بیچ میں سے کچھ مال نکال دیا، پھر اٹھایا، اتنا بھرا ہوا چادر، بڑی ساری چادر بھری ہوئی مال کی. کہا یا رسول اللہ کسی کو تو کہ میں کندھے پہ رکھ دے. کہا نہ، ایسے نہیں، خود اٹھانا ہے، آپ تو رشتہ دار ہیں، آپ ہی اٹھوا دیں. کہا نہیں. پھر اس میں سے کچھ مال نکالا تیسری دفعہ، تو پھر اسے بڑی مشکل سے اٹھا کے کندھے پر رکھا اور وہاں سے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ رہے ہیں. یعنی بندے کی ہرس ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تک وہاں سے اٹھے نہیں جب تک وہاں پہ ایک درہم بھی باقی نہیں رہا، سارا دے دیا، ایک چوانی بھی گھر نہیں لے کے گئے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز تھے، دنیا سے بے رغبت تھے بالکل، اور یہ حیثیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کے مال کی. اس کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا، بلال اذان دیتے اور آپ علیہ السلام مسجد تشریف لے جاتے. آپ ساتھیوں کا خیال کرتے تھے تاکہ جماعت میں مل جائیں. ظہر کی نماز میں آپ علیہ السلام کی طریقہ یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام پہلی رکعت کو تھوڑا سا لمبا کرتے، دوسری کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے تاکہ لوگ نماز میں مل جائیں. جو عموماً دورانیہ ہوتا آپ علیہ السلام کی ظہر کی نماز کا، اس میں
زوال کے ساتھ ہی شروع ہوتا وقت، سردیوں میں 12 بجے کے قریب اور گرمیوں میں 12:30 کے قریب نماز کا وقت ہوتا. تو جہاں تک نماز کے دورانیے کی بات ہے تو قیام کا دورانیہ تقریباً 30 آیات کا ہوتا، جس میں الف لام السجدہ، الف لام میم سجدہ جتنی تلاوت ہوتی، اور دوسری رکعت 15 آیات. یعنی آپ یہ حساب لگا لیں، اس حدیث کے مطابق 30 آیات کے مطابق تقریباً 8 سے 9 منٹ لگتے پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی 15 منٹ کا دورانیہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کا. اور ہمارے ہاں یہ عمومی دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو عمومی دورانیہ ہوتا تھا ظہر کا 15 منٹ تقریباً. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کے، میں نے پہلے شروع میں کہا آپ علیہ السلام دن کو اس کا اہتمام کرتے تھے کہ میں نے جلدی اٹھنا ہے، تو رات کی عبادت کے لیے آپ علیہ السلام قیلولہ کرتے، کچھ دیر آرام کو قیلولہ کہتے ہیں. یہ آرام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر سے پہلے اور کبھی ظہر کے بعد کیا کرتے تھے. حالانکہ قیلولے کا وقت ظہر سے پہلے، لیکن آپ علیہ السلام کبھی ظہر کے بعد بھی کیا کرتے. آپ فرماتے ہیں قیلو فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، لہذا اس سے بندہ نشیط اور تازہ دم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے اوقات میں جب بھی وقت میسر آتا آپ قیلولہ فرما لیتے. حافظ ابن حجر نے موسم گرما میں ہفتے کے 6 دن نماز ظہر سے پہلے اور جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد قیلولے کو ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ اکثر کہاں کرتے؟ 2 صحابیات کا تذکرہ ملتا ہے جہاں آپ علیہ السلام قیلولہ زیادہ کرتے تھے، اور یہ دونوں ہی آپ علیہ السلام کی رضائی خالائیں تھیں. ایک حضرت انس کی والدہ تھی ام سلیم، اور ایک ام حرام بنت ملحان، یہ حضرت انس کی خالہ تھی. ان کے گھر آپ علیہ السلام چونکہ آپ کے محرم تھی تو آپ ان کے گھر میں زیادہ قیلولہ کیا کرتے تھے. اچھا، آپ کہیں گے کہ اپنی بیویوں کے گھر میں کسی گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، بیویوں کا گھر بھی تو موجود ہے جی. ہاں، ایک یہ بھی عنصر آیا جا سکتا ہے کہ انصاف کے لیے، کہ کبھی آپ نے ظہر کے بعد کبھی قیلولے کا وقت ملے کبھی نہ ملے تو عدل نہیں رہتا. آج قیلولے کا وقت ملا، کل کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر اگلے کے دن باری گئی، تو وہ انصاف کرنا بھی مشکل ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 خالائیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اور محبت پیدا کرنے کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپ علیہ السلام کا اہتمام بھی کرتی قیلولے کا اور انتظار بھی کیا کرتی تھی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیلولہ کرتے. ام سلیم کے ہاں آیا کرتے تھے، ان کے ہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے اور آپ کے لیے بستر بچھا دیا کرتے تھیں. اسی دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بطور خوشبو شیشی میں بھر لیا کرتی تھیں. اپنی اپنی سوچ ہے نا جی. یعنی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور دوسرا طلب یہ ہے کہ ان کے پسینے کو بھی ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور وہ قطرے شیشے میں بھر لیا کرتی. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ملاتے تاکہ اس کی خوشبو مزید اچھی ہو جایا کرے، اور ہم اس کو استعمال کیا کرتے تھے خوشبو کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء جایا کرتے تھے تو ام حرام بنت ملحان کے ہاں آپ علیہ السلام قیلولہ کیا کرتے تھے. یہی آپ علیہ السلام کے دوپہر کے کھانے کا وقت تھا. ام حرام کو مذکورہ روایت میں یہ وضاحت موجود ہے. آپ علیہ السلام اس ظہر کی نماز کے وقت جایا کرتے تھے قباء کی طرف، وہ آپ کے لیے کھانا بھی تیار کرتی تھیں اور آپ آرام بھی. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا کھانا اگر کھانا ہوتا تو کبھی ظہر سے پہلے کبھی ظہر کے بعد تناول فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام اپنے لوگوں میں بھی، پھر آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے. یعنی ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کے بعد، ظہر کے بعد اگر آپ نے قیلولہ نہ کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کیا کرتے. یعنی کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کی تیمارداری داری کر لیتے. یتیم بچوں اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، عام آدمی نہیں ہیں. یہاں پہ آپ اگر جا رہے ہوں اور کوئی ان نون بندہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور کہ اپا یہ گل سنے جی میرے نہ کپڑے ہتھے پے نہیں، یا میری گٹھڑی ہے یہاں پہ، وہ ذرا اٹھا، تو آپ کہیں گے بھائی ایک منٹ کون ہو؟ اور انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اگر گزر رہے ہوتے تو ایک عام سی لونڈی، کسی کی غلام، وہ آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی
اور جہاں اس کا دل ہوتا وہاں لے جاتی. اللہ کے رسول نے کبھی نہ نہیں کی کہ ہاں بھائی کہاں جانا ہے, مجھے اور بھی کام ہے, بھائی کیا معاملہ ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ میں اللہ کے رسول کو کہوں گی تو انہوں نے نہ نہیں کرنا. اس وقت آپ علیہ السلام اس چیز کا بھی خیال کرتے. چلتے چلتے اگر بچے ملتے تو ان کو سلام کرتے. میں پہلے بھی ایک بات ذکر کر چکا ہوں, جو انسان بچوں کو سلام کرتا ہے متکبر نہیں ہوتا. غرور کو توڑنے کے لیے یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے کہ بچوں کو سلام کریں. پھر بچوں کے اندر ایک بچہ انتہائی خاص تھا جسے دنیا انس کہتی ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, اور وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات تھے وہ سبحان اللہ. کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی, 10 سال. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا انس فلانا کام کیوں کیا ہے, انس فلانا کام کیوں نہیں کیا ہے, نہیں کہا. حتیٰ کہ انس کو کوئی ازواج مطہرات میں تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کرتی تو اللہ کے رسول انس کا ساتھ چھوڑیں بھائی, اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا تھا, ہو گیا بھائی, انس کو کچھ نہ کہیں. یہ 10 سال کہنا آسان ہے حضرت, نہیں تو خادم جانتا ہے کہ گھر میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ خادم کی گواہی ہے. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوتا, آپ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھاتے اور پہلی 2 رکعتیں زور کی آخری 2 رکعتوں کے برابر ہوتی ہیں اور آخری 2 رکعتیں اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی تقریباً عصر کی نماز کا دورانیہ 8 سے 9 منٹ ہوتا. صحابہ کرام کو کسی ضابطے یا شرعی حکم سے آشنا کرنا ہوتا یا کسی واضح و نصیحت سے نوازنا ہوتا تو عموماً عصر کے بعد ہی ایسا کیا کرتے تھے. لیکن واضح و نصیحت کا کوئی خاص وقت نہیں تھا. جب کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا یا کوئی چیز محسوس کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا لیتے اور آواز و نصیحت کرتے. چونکہ آپ علیہ السلام حکمران بھی تھے ریاست مدینہ کے, لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے, اور بعض دفعہ وہاں سے عصر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام بازار کی طرف نکلتے, اور آپ یہ جو معاملہ ہوا اسی وقت ہوا. آپ گئے اور دیکھا وہ پڑا ہوا ہے ایک ڈھیر دانوں کا, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا. کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے, کہ رات کو بارش ہوگی. کہا بھائی ایسا نہ کرو, گیلے اوپر رکھو, لوگوں کو پتا چلے, یہ تو دھوکہ دے رہے ہو. لہٰذا آپ علیہ السلام اس چیز کا بھی خیال کرتے, اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا بازار کے اندر. ہاں اسی وقت آپ علیہ السلام نے گھر کے لیے کچھ خریدنا ہوتا تو آپ لے آتے. اگر کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا تو آپ علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول کرتے, اور آپ علیہ السلام کہ یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دعوت کو قبول کرتے. نہیں تو آپ معاشرے کے اندر سٹیٹس جانتے ہیں, کچھ لوگوں کا سٹیٹس ہوتا ہے, انہیں پتا ہوتا ہے بھائی یہ غریبان کتنے جانتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے نہیں. کوئی آپ کو بلاتا ہے رسول اللہ میری طرف آئیں, چاہے وہ کھانے کے لیے آئیں, چاہے نماز کے لیے آئیں, چاہے ویسے میری طرف, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں چلیں بھائی چلتے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کا اخلاق تھا. کسی کا کوئی شکوہ شکایت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کا تدارک کرتے ہیں. اچھا, نماز عصر کے بعد آپ علیہ السلام کی نجی زندگی بھی ہوتی. اگر نماز عصر کے بعد یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, نہ واضح و نصیحت ہے, نہ کوئی شکوہ آیا ہے, آپ چکر بھی لگائے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو امی عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ علیہ السلام اس ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنانے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ سپینڈ کرتے. ایویں نہیں باہر بیٹھ گئے چلیں جی آپ, یا ویسے ہی واضح و نصیحت نہ, حقوق ہیں بھائی, حقوق ہیں. تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتے اور وہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لمحات کو اپنے بیویوں کے ساتھ خوشگوار بناتے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں بہترین ہے, کیونکہ گھر میں پتہ چلتا ہے کون کتنا اچھا ہے. باہر تو سارے ہی اچھے بنتے ہیں بھائی, سب کو دیکھ کے لگتا ہے یار کمال کا بندہ ہے, پتہ چلتا ہے گھر کون اچھا ہے. کیونکہ گھر والے سارا دن دیکھتے ہیں نا کتنے پانی میں ہے, اس کا غصے کے وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے, اس کا ٹیمپو کب لوز ہوتا ہے, کب ہائی ہوتا ہے, سارا پتہ ہے. جب یہ غصے میں ہوتا ہے تو کتنا برداشت کر سکتا ہے, جب ہنستا ہے تو کئی لوگوں کو تو ویسے ہی شامت ہوتی ہے نا, گھر جا کے انہوں نے ہنسنا نہیں ہوتا, وہ سارا ہنس آتے ہیں. گھر جا کے ان کو پتہ لگتا ہے وہ ابا جی آ گئے ہیں جی, تو گھر والوں کو پتا کہ تمہارے ابا آ گئے ہیں. بس اب بچے کہتے ہیں ابا پتہ نہیں کب جائیں گے,
ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر بہتر ہے اصل میں وہ بہتر ہے. چند ایک مثالیں دیکھیں, یہ محبت کا انداز ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس تھے, اوپر سے حضرت سودا آ گئی, تو ایک طرف میں بیٹھی ہوں, اللہ کے رسول درمیان میں بیٹھے ہیں, اور دوسری طرف حضرت سودا آ کے بیٹھ گئی. تو میں نے ایک حلوہ سا بنایا تھا جسے حریزہ کہتے ہیں, زیتون کے تیل میں بنتا ہے, تو میں وہ لے کے آئی. میں نے کہا سودا کھا لو, اللہ کے رسول درمیان میں, میں وہ پیالے میں لے کے بیٹھی ہوں. میں نے کہا سودا کھا لو. کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, میں نے نہیں کھانا. امی عائشہ کہتے کھا لو بھائی کچھ نہیں ہوتا, جیسے ہمارے ہاں ضد کرتے ہیں وہی کھا لو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں مجھے طلب نہیں ہے. امی عائشہ کہتی ہیں کھا لو ورنہ یہ میں تمہارے چہرے پر مال دوں گی. اب حضرت سودا نے انکار کیا اور امی عائشہ نے پکڑا اور ان کے چہرے پر لیپ کر دیا. کہا نہیں کھانا تو یہ لو. پھر اللہ کے رسول یہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں, مسکرائے, یہ نہیں کہہ رہے پتہ نہیں چلتا کون بیٹھا ہوا ہے, کم از کم حیا کر لو بات نہ. یہ کوالٹی ٹائم ہے گھر والوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ہاتھ پکڑے, کہا سودا اب آپ اس کے منہ پہ ملو, اور اللہ کے رسول ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. یہ سیرت ہے, یہ سیرت ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات ہیں, اور یہ اللہ کے رسول ہیں جن کا اتنا پروٹوکول ہے کہ صحابہ آنکھ بھر کے ان کو دیکھتے نہیں ہیں, ہیبت سے بولتے نہیں ہیں آگے سے. اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے اونچی آواز ہوئی نا تو تمہارے نماز تہجد گئے بھائی, صرف آواز اونچی ہونے کی وجہ سے. اتنا ادب اور احترام ہے, لیکن وہ گھر میں ایک شوہر ہے. چلیں ایک اور چیز ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کان صفیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فکان ذلک یومھا فابطت بالسیر. ایک سفر اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب بھی سفر پہ جاتے نا تو قرآن اندازی کرتے, جس کا نام نکلتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے. تو ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت صفیہ کا نام نکل آیا. اللہ کے رسول نے سفر پر ان کو اونٹ پر بٹھایا تو آپ چلتے چلتے آگے اور عورتیں پیچھے ہوا کرتی تھی. اچھا حضرت صفیہ کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا, آپ نے پیچھے دیکھا تو صفیہ بہت پیچھے ہیں. آپ نے کہا رکو بھائی. تو جب حضرت صفیہ پہنچی, انس کہتے ہیں صفیہ رو رہی ہیں. کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا آپ نے مجھے ایسے اونٹ پہ سوار کیا جو کسی نہ کام کا نکما اور سست ہے, اتنا پیچھے رہ گئے میں اور آپ اتنا آگے نکل گئے ہیں. انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, آپ گئے, آپ نے خود ان کے آنسو پوچھے رخساروں سے اور ان کو بچوں کی طرح چپ کریں, چل خیر ہے چل چپ کر جا کوئی بات. یہ نہیں کہا کہ نکی تے نہیں ہیں. ہاں ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے نکی ہیں کتنے کھلوتی ہیں بندے تے دیکھ لیں. انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے خود آنسو پوچھے, خود دل جوئی کی, چلو کوئی بات نہیں, اور آپ اس کو چپ کروا رہے ہیں پیار سے. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تو حد ہی ہو گئی اس قصے کو سن کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں, کوئی بات چیت چل رہی ہے حجرے میں, اور باری امی عائشہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو کسی اور بیوی نے کچھ اچھا بنایا ہوگا تو انہوں نے پیالے میں دے کے بھیجا کہ جائیں اللہ کے رسول امی عائشہ کے گھر ہوں گے, ان کو جا کے دے کے آئیں. تو وہ جیسی داخل ہوئی امی عائشہ کو پتہ چل گیا کہ فلانی کے گھر سے کچھ پک کے آیا ہے. تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے ہی ہاتھ مارا غلام کے پیالے کو, پیالہ وہ گیا اور ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے. اب اللہ کے رسول نے پتہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کا دفاع کیا اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات جائے. امی عائشہ کا دفاع کیا. انس کہتے ہیں آپ علیہ السلام بیٹھے, آپ نے کھانا چنا, ٹوٹے ہوئے پیالے میں رکھا, اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں غارت امکم, تمہاری ماں بہت پیار کرتی ہے نا مجھ سے, اسے برداشت نہیں ہوا کسی اور کے گھر سے کھانا. تو یہ محبت کی علامت ہے, مجھ سے پیار کرتی ہے اس لیے اس سے برداشت نہیں ہوا. وہ غیرت کھا گئی, دفاع کیا امی عائشہ کا. جب چلے گئے پھر کہا ہاں بھائی وہ پیالہ لاؤ, تار لاؤ, میں اس کو جوڑ دوں. بعد میں بھی نہیں کہا, وہ بندے بیٹھے سی خیال تے کرنا. تار لائی گی, آپ نے اس کو جوڑا اور کہا اب اپنا پیالہ ان کو بھیجو, ٹوٹا ہوا ہم رکھیں گے, انہوں نے تو صحیح سلامت بھیجا تھا, توڑا تو تم نے. یہ آپ علیہ السلام کے گھر کے معاملات. خیر مغرب سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کھانا تناول فرما لیتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب کھانا آ جائے مغرب کی نماز سے پہلے تو کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھو۔ پھر نماز مغرب کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لاتے، چھوٹی صورتیں اکثر و بیشتر پڑھتے تھے، جیسے سورہ بینہ، ناس، ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔ نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے کی روایات بھی موجود ہیں، یعنی کھانا اگر مغرب سے پہلے نہیں کھایا تو مغرب بعد کھا لیتے۔ یہ ایک سلائیڈ باہر چلی گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نماز عشاء کے لیے نکلتے۔ نماز عشاء میں آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا انت فتان یا معاذ، معاذ نماز پڑھتے اللہ کے رسول کے پیچھے، پھر جا کے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے اور لمبی لمبی صورتیں تھا۔ میں بھائی لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، بھائی لوگ بھاگ جائیں گے، پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، لہٰذا سبح اسم ربک الاعلی والضحیٰ، یہ والی صورتیں پڑھا کرو عشاء میں، اور یہی مسنون ہے۔ نماز عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی معاملہ ہوتا تو صحابہ کے ساتھ مشاورت بھی کیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ کسی کے گھر میں بھی چلے جاتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق امور عامہ کے ساتھ ہو، لوگوں کی مصلحت کے ساتھ ہو یا دین کے ساتھ تعلق ہو، تو جاگنا جائز ہے، یا اس کا تعلق اہل خانہ سے بات چیت کرنے کے ساتھ ہو تو جاگنا جائز ہے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں جاگتے ہیں نا، اس سے جاگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پھر آپ علیہ السلام سونے کی تیاری کرتے، آپ بستر کی طرف آتے، سب سے پہلے وضو کرتے، پھر بستر جھاڑتے، اللہ کا ذکر کرتے، دعائیں پڑھتے، اپنے آپ کو دم کرتے، اپنے ہاتھوں سے دم کرتے، دائیں کروٹ لیتے اور دونوں ہتھیلیوں کو اپنے رخساروں کے نیچے رکھتے اور آپ علیہ السلام سو جاتے۔ یہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی، اور جلدی سونے کے بعد آپ علیہ السلام پھر اسی طرح رات کے آخری پہر اٹھتے اور آپ کی دن بھر یہ روٹین ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہے چھوٹی سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے تھے، ساری چیزوں کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن چند چیزیں یہاں پہ سامنے ہیں۔ کان ضخم الراس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، یعنی بڑے سر سرداراں دے، بڑا سر تھا، خوبصورت لگتا ہے مرد کو۔ واسع الجبہہ، اللہ کے رسول کی پیشانی چوڑی تھی، اور اس پیشانی کے درمیان میں ایک رگ تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو وہ رگ پھول جاتی، پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے۔ اشم الانف، ناک لمبائی کی طرف تھا، منہ کھلا تھا۔ واسع الفم، کثیف اللحیہ، گھنی داڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرب بحمرہ، اللہ کے رسول کا رنگ ایسے تھا جیسے میدے میں سندور ہوتا ہے، نہ سرخ نہ سفید، دونوں کا مکس اپ، سرخ اور سفید کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں رقبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابریق من فضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی صاف ہوتی تھی اور اتنی خوبصورت ہوتی تھی جیسے چاندی کی ابریق چینک ہوتی ہے، وہ کتنی صاف ہوتی ہے، سفید، بعض دفعہ ہوتا ہے یہاں سے کالی ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سفید۔ عریض المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، ان دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا جس کے اوپر بال تھے چھوٹے چھوٹے آپس میں کرلی، یہ وہ ختم تھی جو خاتم الانبیاء والمرسلین یعنی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینہ آپ علیہ السلام کا چوڑا تھا اور آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، توند نہیں نکلی ہوئی تھی، اور یہ کمال جمال کی علامت ہے عرب کے نزدیک کہ کسی انسان کا سینہ اور پیٹ برابر ہو، یہ مردوں میں خوبصورتی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سینہ آگے تھا نہ پیٹ آگے تھا، دونوں بالکل برابر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زخم الکرادیس، جوڑ آپ علیہ السلام کے مضبوط، لا بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ آپ علیہ السلام اتنے لمبے تھے کہ پتہ چلے لمبا قد ہے، نہ اتنے چھوٹے تھے کہ ٹھنگنے لگتے، درمیانہ قد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا رأى شيئا تعجب منه قلب كفيه وقال سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کو دیکھتے جس سے آپ کو تعجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح گھماتے اور کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارک۔ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا تَعَجَّبَ مِنْهُ عَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ، بعض دفعہ آپ علیہ السلام کسی ایسی چیز کو دیکھتے جسے دیکھ کے آپ کو تعجب ہوتا تو آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو کاٹتے، یعنی ایسے ایسے کر کے
تعجب کی وجہ سے. اور یہ صحابہ کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کے تعجب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اذا التفت وحدث احدا التفت بجسد كله. یہ آپ علیہ السلام کا اخلاق ہے. صحابہ کہتے ہیں جب بھی کسی سے آپ علیہ السلام مخاطب ہوتے پورا جسم موڑ کے اس سے مخاطب ہوتے. کبھی ایسے نہیں ہاں بھائی کیا بات نہ, ادھر سے بلایا تو آپ پوری طرح متوجہ ہوتے. اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے جو مجھے کچھ دن پہلے شیخ حسیمین کی ایک ویڈیو پہ ایک حدیث سے پتہ چلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے مصافحہ کرتے تب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہیں چھوڑتا تھا. آپ ہاتھ چھوڑنے میں پہل نہیں کرتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کا کمال تواضع تھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ کیا جب تک اگلا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ پہل نہیں کرتے تھے, اور مخاطب ہوتے تو پوری توجہ اور پورے جسم کے ساتھ. اللہ کے رسول نے آج تلک وہ بات یا وہ کلمہ زبان سے نہیں نکالا جو آپ نے کہنا نہیں چاہیے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی بندہ بات کرنا نہیں چاہ رہا منہ سے نکل گئی ہے. صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی زبان سے آج تک ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلا جو آپ کہنا نہیں چاہتے تھے اور نکل گیا. آپ علیہ السلام اتنے فصیح تھے کہ خطب خطبۃ قام ابو بکر وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت افصح من. ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیا, ابو بکر کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جیسا خطیب کائنات میں نہیں دیکھا. آپ کا خطبہ سننے کے فوراً بعد ابو بکر کے یہ کمنٹ تھے. امی عائشہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم بات کرتے ہو نا جلدی جلدی, اللہ کے رسول اس طرح گفتگو نہیں فرماتے تھے. آپ کی کلام ایسے ہوتی کہ اگر کوئی گننے والا باتوں کو گننا چاہتا تو وہ انگلیوں پہ شمار کر لیتا کہ اللہ کے رسول نے آج اتنی باتیں کی ہیں اور یہ پوائنٹ بیان کیے. یہ آپ علیہ السلام کا انداز تھا. حضرت علی فرماتے ہیں من رآہ من بعید ہابہ ومن رآہ من قریب احبہ. اللہ کے رسول کی شخصیت ایسی تھی, کوئی دور سے دیکھتا تو اس کو ہیبت ہوتی, قریب سے دیکھتا اسے محبت ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. دور سے آپ سے ہیبت آتی, ڈر جاتا دشمن, جیسے قریب آ کے آپ سے گفتگو کرتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی. آپ علیہ السلام اس اخلاق کے مالک تھے. پھر جابر نے تو بات ہی ختم کر دی, کہتے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا ہے. ایک رات میں نکلا اور وہ رات 14ویں چاند کی تھی اور وہاں سے اللہ کے رسول نکلے, آپ پر ایک سرخ رنگ کا جبہ تھا. میں نے کہا چلیں آج میں دونوں کو دیکھتا ہوں, اور میں نے بڑے انہماک سے اور بڑے غور سے دونوں کو دیکھا, ایک دفعہ چاند کو ان کو. جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم چاند سے زیادہ محمد رسول اللہ خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے کمنٹ تھے. ہاں بس اللہ پاک ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے. اعمال نہیں ہیں یقیناً نہیں, لیکن اس کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ ہمیں انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہو. واللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں شوق ہے کہ ایسی شخصیت کو ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے ان سب سے یہ قبول فرمائے, اور اس کو ہمارے لیے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے, میرے لیے, میرے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. اور وہ لوگ جو اس کے لیے معاون ہیں اللہ ان کے لیے بھی اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک اعلان ہے, 29 اگست بعد نماز عشاء جامع مسجد طیبہ الحدیث میں سیرت النبی کانفرنس ہے جس میں قاری سرفراز صاحب ہیں اور میرا بھی درس ہے. اس میں 29 اگست بعد نماز عشاء طیبہ مسجد الحدیث. 22 اگست کو فردوس الرحمان مسجد میں بھی 22 کو ہی ہے نا میاں, 22 اگست بعد نماز عشاء الیاس مدی صاحب کا درس ہے, اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.